آج آپ کو دکھائیں گے دنیا کے 10 ایسے گمشدہ شہر جو کبھی شان و شوکت کی علامت ہوا کرتے تھے، جہاں بازاروں میں رونقیں تھی، محلات میں رقص و سرور کی محفلیں سجا رہتی تھی، مگر پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ ان میں سے کچھ شہروں کو جنگوں نے لپیٹ لیا، کچھ کو قدرتی آفات نے نگل لیا، اور کچھ صدیوں تک زمین اور جنگل کے نیچے چھپے رہے۔ وہ شہر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھے اور آج صرف ان کے خاموش کھنڈرات تھے۔ وہ شہر جہاں انسان نے اپنی عقل، فن اور محنت سے کمال تعمیرات کھڑی کی۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، اٹلانٹک۔ اٹلانٹک دنیا کا سب سے مشہور گمشدہ شہروں میں سے ایک شہر ہے، جس کا ذکر ہزاروں سال سے داستانوں، کتابوں اور تحقیق میں ہوتا آیا ہے۔ اس شہر کا پہلا ذکر یونانی فلسفے افلاطون نے تقریباً 360 قبل مسیح میں اپنی کتاب میں کیا۔ اس کے مطابق اٹلانٹک ایک طاقتور اور ترقی یافتہ سلطنت تھی، جو تقریباً 9000 سال پہلے بحر اوقیانوس میں واقع تھی۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹک ایک وسیع جزیرہ تھا، جہاں اونچے محلات، شاندار عمارتیں، خوبصورت باغات اور شفاف نہریں تھیں۔ یہاں کے لوگ نہایت ترقی یافتہ تھے۔ وہ علم، فن تعمیر اور زراعت میں ماہر تھے، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ افلاطون لکھتے ہیں کہ اٹلانٹک کے لوگ غرور اور لالچ میں ڈوب گئے، جس پر دیوتاؤں نے انہیں سزا دی۔ ایک ہی دن اور رات میں زلزلے اور سیلاب آئے اور پورا شہر سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد اٹلانٹک کا کوئی سراغ نہ ملا۔ صدیوں سے محققین اور مہم جو اٹلانٹک کی تلاش میں سمندر کی گہرائیوں میں اترتے رہے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ بحر روم میں تھا، کچھ کے نزدیک بحر اوقیانوس میں۔ کئی بار سمندر میں ڈوبے کھنڈرات ملنے پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اٹلانٹک ہے، لیکن ابھی تک کوئی پختہ ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اٹلانٹک کی کہانی آج بھی انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جبکہ کچھ اسے ایک حقیقی شہر سمجھتے ہیں جو واقعہ سمندر میں ڈوب گیا۔ چاہے یہ حقیقت ہو یا افسانہ، اٹلانٹک آج بھی دنیا کا سب سے پر اسرار گمشدہ شہر ہے، جو اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہے۔ ماچو پیچو، جنوبی افریقہ کے شہر پیرو کے اونچے پہاڑوں میں بادلوں کے بیچ ایک پر اسرار مقام ہے، جسے آج دنیا ماچو پیچو کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر سمندر کی سطح سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر اینڈز پہاڑوں میں واقع ہے۔ اسے 15ویں صدی میں انکا سلطنت کے حکمران پیچا کوٹی نے تعمیر کروایا۔ یہ شہر پتھروں سے نہایت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ یہاں کے مکانات، مندر، کھیتیاں اور پانی کی نکاسی کا نظام آج بھی ماہرین کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کے ارد گرد کا منظر اتنا دلکش ہے کہ لگتا ہے جیسے یہ شہر بادلوں کے اوپر تیر رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا عظیم شہر گم کیسے ہو گیا؟ 16ویں صدی میں جب ہسپانوی فوج انکا سلطنت پر حملہ آور ہوئی تو کئی شہر تباہ ہو گئے۔ ماچو پیچو پہاڑوں کے بیچ چھپا رہا، لیکن انکا لوگ اچانک اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وجہ آج تک ایک معمہ ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ بیماری یا قحط کا نتیجہ تھا، کچھ کے نزدیک سیاسی بغاوت۔ صدیوں تک جنگل اور پہاڑوں نے اس شہر کو اپنے آغوش میں چھپائے رکھا۔ مقامی لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے، لیکن دنیا کے نقشے پر اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ پھر 1911 میں ایک امریکی محقق یہاں پہنچا اور اس شہر کو دنیا کے سامنے لے آیا۔ آج ماچو پیچو کو دنیا کے 7 نئے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پومپئی، یہ سن 79 عیسوی کا واقعہ ہے۔ پومپئی اٹلی کے جنوبی حصے میں واقع ایک خوشحال رومن شہر تھا۔ یہاں کے لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزارتے تھے۔ گلیوں میں بازاروں کی رونقیں تھی، بڑے بڑے گھر، حمام، تھیٹر اور خوبصورت باغات اس شہر کی شان تھے۔ لیکن ان کے قریب ہی ایک خاموش دیو ساکت ماؤنٹین ویسو نام کا آتش فشاں کھڑا تھا۔ مقامی لوگ اسے ایک پہاڑ سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک زندہ آتش فشاں تھا جو صدیوں سے خاموش تھا۔ 24 اگست 79 عیسوی کی صبح اچانک زمین لرزنے لگی، پہاڑوں سے دھوئیں اور راکھ کے بادل آسمان کو ڈھانپنے لگے۔ چند منٹ میں آتش فشاں پھٹ پڑا اور آگ کے شعلے راکھ اور پتھر کی بارش برسانے لگے۔ لوگ بھاگنے لگے، لیکن موت کی رفتار زیادہ تیز تھی۔ چند گھنٹوں میں پورا شہر 20 فٹ اونچی آتش فشانی راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ پومپئی کا وجود ختم ہو گیا اور یہ شہر وقت کے پردے میں گم ہو گیا۔ صدیوں تک یہ شہر مٹی کے نیچے چھپا رہا۔ پھر 1748 میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی شروع کی اور جو منظر سامنے آیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ گھروں، سڑکوں، برتنوں، تصویروں اور یہاں تک کہ انسانی لاشوں کے ڈھانچے ویسے ہی جمے ہوئے تھے جیسے وقت ایک لمحے میں رک گیا ہو۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو گلے لگائے ہوئے تھے، کچھ بھاگتے ہوئے گر پڑے تھے۔ آج پومپئی ایک عبرت کی مثال ہے۔
اور ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ فطرت کے سامنے انسان کی طاقت کتنی کمزور ہے۔ یہ مقام اب سیاحوں کے لیے کھلا ہے جہاں ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے۔ پیٹرا اردن کے صحرائی پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا شہر چھپا ہوا ہے جو زمانے میں اپنی شان و شوکت اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھا۔ یہ تھا پیٹرا، ایک ایسا شہر جو مکمل طور پر چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا۔ اس کا نام یونانی زبان میں پتھر کے معنی دیتا ہے اور حقیقت میں یہ پورا شہر پتھروں سے پیدا ہوا تھا۔ پیٹرا کو تقریباً 300 قبل مسیح میں نبطی تہذیب کے لوگوں نے آباد کیا۔ یہ شہر اہم تجارتی راستوں کے بیچ واقع تھا، یہاں سے قیمتی مسالے، ریشم اور خوشبوئیں گزرتی تھی۔ نبطی لوگ ماہر انجینئر اور معمار تھے۔ انہوں نے پہاڑ کو کاٹ کر شاندار عمارتیں، مندر، مقبرے اور بازار بنائے۔ ان کا پانی نظام اتنا بہترین تھا کہ صحرا میں بھی یہ شہر سرسبز رہا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تجارتی راستے بدل گئے، رومی سلطنت کا اثر بڑھ گیا اور پیٹرا کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ پھر ایک زلزلے نے شہر کو شدید نقصان پہنچایا۔ آہستہ آہستہ لوگ یہاں سے کوچ کر گئے اور پیٹرا ویران ہو گیا۔ صدیوں تک یہ شہر ریت اور پتھروں میں چھپا رہا۔ جب یہاں کی کھدائی کی گئی تو دن میں اس کے سرخ پتھروں کی چمک اور رات میں موم بتیوں کی روشنی میں اس کا منظر جادو جیسا لگتا ہے۔ لیکن اس کی خاموش وادیوں میں چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے وقت یہاں رک گیا ہو اور ہر دیوار ماضی کی داستان سناتی ہو، ایک ایسی تہذیب کی جو پتھروں میں امر ہو گئی۔ انگکور تھوم کمبوڈیا کے گھنے جنگلات کے بیچ ایک پراسرار اور عظیم شہر کے کھنڈرات موجود ہیں جنہیں دنیا انگکور تھوم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر 12ویں صدی میں کمبیر سلطنت کے عظیم بادشاہ جیا ورمن ہفتم نے تعمیر کروایا۔ انگکور تھوم کا مطلب ہے عظیم شہر۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس شہر کو مضبوط فصیلوں اور 5 عظیم دروازوں سے گھیر کر بنایا گیا۔ اس کے بیچ میں شاندار مندر بایون واقع تھا جس کی دیواروں پر کندہ مسکراتے ہوئے چہروں کی سینکڑوں بڑی بڑی مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس شہر میں نہ صرف مذہبی عبادت گاہیں تھی بلکہ بازار، محل، باغات اور جھیلیں بھی تھی جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی تھی۔ لیکن وقت کے دھارے نے سب کچھ بدل ڈالا۔ 15ویں صدی میں گمبھیر سلطنت کمزور پڑ گئی۔ یام یعنی موجودہ تھائی لینڈ کے حملہ آور اور اندرونی سیاسی انتشار نے اس شہر کو زوال کی طرح دھکیل دیا۔ آہستہ آہستہ یہاں کے لوگ یہ عظیم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جنگل کی بیلیں اور درخت آہستہ آہستہ ان عمارتوں پر چھا گئے اور اس شہر کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ 19 صدی میں جب یورپی محققین نے اس شہر کو دوبارہ دریافت کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ پتھروں کے بیچ اگی ہوئی درختوں کی جڑیں، مندر کی دیواروں پر بنے نقش و نگار اور مسکراتے چہرے والے برج ایک عجیب سا جادو پیدا کرتے تھے۔ خاص طور پر پروم مندر جہاں دیو ہیکل درختوں نے پتھروں کو جکڑ رکھا تھا۔ یہ شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل ہے اور سیاح یہاں آ کر اس گمشدہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ موہنجو دڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے ایک قدیم شہر کے کھنڈرات موجود ہیں جنہیں دنیا موہنجو دڑو کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا اور یہ تقریباً 2500 قبل مسیح میں وادی سندھ کی عظیم تہذیب کا حصہ تھا۔ یہ شہر دنیا کی قدیم ترین شہری منصوبہ بندی کی مثالوں میں سے ایک ہے۔ موہنجو دڑو کا ڈیزائن حیران کن تھا۔ شہروں کی گلیاں سیدھی اور گریڈ سسٹم میں بنائی گئی تھی۔ مکان پکی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور ہر گھر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی کا نظام موجود تھا۔ یہاں کا مشہور عظیم حمام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ صفائی اور مذہبی رسومات میں پانی کو اہمیت دیتے تھے۔ یہاں کے لوگ زراعت، تجارت اور دستکاری میں ماہر تھے۔ تانبے، کانسی اور قیمتی پتھروں کی اشیاء، کھلونے اور زیورات یہاں کی ترقی کا ثبوت ہیں۔ موہنجو دڑو کی مہر پر کندہ عجیب و غریب جانور اور علامتیں آج تک ماہرین کے لیے ایک مہمہ ہے کیونکہ اس تہذیب کی تحریر ابھی تک مکمل طور پر پڑھی نہیں جا سکی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا ترقی یافتہ شہر گم کیسے ہو گیا؟ اس بارے میں کئی نظریات ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق دریائے سندھ کے رخ میں تبدیلی نے زراعت کو تباہ کر دیا۔ کچھ کے نزدیک شدید سیلاب یا طوفان نے شہر کو برباد کر دیا، جبکہ کچھ محققین مانتے ہیں کہ قحط یا کسی بیماری نے یہاں کی آبادی کو ختم کر دیا۔ موہنجو دڑو صدیوں تک ریت اور مٹی میں چھپا رہا، یہاں تک کہ 1922 میں ماہر آثار قدیمہ نے اس کی دریافت کی۔ آج یہ شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ پیکال وسطی امریکہ کے ملک گواڈا مالا کے گھنی برساتی جنگلوں میں
एक अजीम शहर के खंडरात मौजूद हैं जो कभी माया तहजीब का दिल माना जाता था। ये शहर टिकाल जो 200 से 900 ईस्वी के दरमियान अपने अरूज पर था। उस वक़्त ये माया सल्तनत का सबसे ताकतवर और बड़ा सियासी, मजहबी और तिजारती मरकज था। टिकाल की सबसे नुमाया खसूसियात इसके ऊंचे पथरीले एहराम हैं जो घने दरख्तों के बीच आसमान को छूते हैं। ये एहराम दरअसल मंदिर थे। माया लोग नहायत ममार और फल्कियात दान थे। उन्होंने टिकाल में मुशाहिदा गाय बनाई जहाँ से वो सूरज, चांद और सितारों के हरकत का मुताला करते थे। उनके कैलेंडर सिस्टम और रियाजी की महारत आज भी माहिरीन को हैरान करती है। लेकिन फिर एक दिन इस अजीम शहर की चमक मद्धम होने लगी। माहिरीन के मुताबिक 9वीं सदी के आखिर में तवील खुशक साली, जरी जमीन की बर्बादी, अंदरूनी जंगों और तिजारती रास्तों के खात्मे ने टिकाल को कमजोर कर दिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता ये शहर छोड़ने लगे और आखिरकार ये मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। जंगल ने आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को अपने आगोश में ले लिया। 19 सदी में यूरोपीय मुहिम जो इस जगह पहुँचे और इस पथरीले बुरुजों को दरियाफ्त किया। 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर खुदाई की, यहाँ से टिकाल शहर दोबारा दुनिया के नक्शे पर आया। आज ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में शामिल है। पर्सिपोलिस ईरान के सूबा फारस में एक अजीम शहर के खंडरात आज भी मौजूद हैं, जिसे दुनिया पर्सिपोलिस के नाम से जानती है। ये शहर 518 कबल मसीह में बादशाह दारापोश अव्वल ने तामीर करवाया और इसे फारसी सल्तनत, अखमीनी सल्तनत का शाही दारुल हुकूमत बनाया। फारसी जबान में इसे तख्त जमशेद कहा जाता है। पर्सिपोलिस का डिजाइन शाना था। ऊंचे पथरीले प्लेटफार्म पर शानदार महल्लात, बड़े बड़े हाल, कालम और सीढ़ियां बनाई गई। उन पर कंदा तस्वीरों में बादशाहों के दरबार में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों के वफद, फौजी जुलूस और रस्म और रवाज दिखाए गए। यहाँ का सबसे मशहूर अपादाना पैलेस है जिसके सतून आसमान को छूते हैं। ये शहर न सिर्फ हुकूमती मरकज था बल्कि सल्तनत की ताकत और दौलत का निशान भी था। लेकिन इस शानो शौकत का इंजाम अचानक आ गया। 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने फारसी सल्तनत पर हमला किया और पर्सिपोलिस पर कब्जा कर लिया। कुछ रवायात के मुताबिक एक जश्न के दौरान या जानबूझकर इंतकामिया इस अजीम शहर को आग लगा दी गई। महल्लात, खजाने और लकड़ी के ढांचे शोलों में जलकर राख हो गए। ये वाक़या फारसी तहजीब के लिए एक नाकाबिले फरामोश अलमिया था। सदियों तक पर्सिपोलिस मिट्टी और वक़्त की धूल में छुपा रहा। 17वीं सदी में यूरोपीय मुहिम जो और बाद में माहिर आसार कदीमा ने यहाँ खुदाई की तो वो इसकी फन तामीर और पत्थरों पर कंदा बारीक नक्शो निगारी देखकर हैरान रह गए। आज पर्सिपोलिस यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में शामिल है। इसके खामोश सतून और टूटे हुए महल्लात इस बात की गवाही देते हैं कि ताकत और अजमत का अंजाम भी कभी न कभी जवाल होता है। बाइबल जिसे कदीम दुनिया का जदुआई शहर कहा जाता था, मौजूदा इराक में दरियाए फुरात के किनारे कभी एक ऐसा शहर आबाद था जो इल्म, फन, ताकत और जदुआई दस्तानों का मरकज माना जाता था। ये था बाबल, कदीम मेसोपोटामिया का मशहूर तरीन शहर जो तकरीबन 2300 कबल मसीह में वजूद में आया और कई सदियों तक तजीबो तमन्नन का गवारा रहा। बाबल की सबसे शानदार पहचान इसका अजीम बादशाह बनु कद नसर दोम था जिसने 562 से 605 कबल मसीह तक हुकूमत की। उसके दौर में बाबल ने अपनी सबसे बड़ी तरक्की देखी। उसने शहर को ऊंची दीवारों से घेर कर किला बंद किया, शानदार महल्लात और मंदिरों की तमीरात करवाई और वो जादुई अजूबा बनाया जो आज भी तारीख में मशहूर है। यहाँ के माहिरीन फल्कियात सितारों की चालों का हिसाब लगाते, रियाजीदान नए असूल वाज़िया करते और लिखारी मिट्टी की तख्तियों पर दस्ताने और कवानीन दर्ज करते। लेकिन तारीख ने इस अजीम शहर पर रहम न किया। 539 कबल मसीह में फारसी बादशाह साइरस आजम ने बाबल पर कब्जा किया। बाद के जमानों में ये शहर बार बार हमलों, बगावतों और कुदरती तबाहियों का शिकार हुआ। आखिरकार ये वीरान हो गया और रेत में दफन हो गया। 19 सदी में जब यूरोपीय माहिरीन आसारे कदीमा ने खुदाई की तो बाबल के शानदार दरवाजे और दीवारें दोबारा रोशनी में आई। इनमें सबसे मशहूर अश्तार गेट है जिस पर नीली टाइल और शेर, बैल और ड्रैगन की तस्वीरें बनी हुई हैं। आज बाबल के खंडरात यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में शामिल हैं। ट्राय तुर्की के शुमाली मगरबी हिस्से में बहर अजीन के करीब एक जगह है जहाँ कभी एक शहर आबाद था जो तारीख और अस्तीर दोनों में मशहूर है। ट्राय शहर का सबसे ज्यादा जिक्र यूनानी शायर होमर की मशहूर जर्मिया निज़्म इलाद में मिलता है जिसमें ट्रोजन जंग की कहानी बयान की गई। कहा जाता है कि ट्राय एक मजबूत किला बंद शहर था जो अपनी हिकमत, दौलत और ताकत के लिए मशहूर था। यहाँ के बादशाह यरगाम के बेटे
पेरिस ने यूनानी बादशाह की बीवी हेलन को अपने साथ भगाकर ट्राय ले आया। हेलन को दुनिया की सबसे हसीन औरत कहा जाता था। इस वाक़ये ने यूनान और ट्राय के दरमियान एक खौफनाक जंग को जन्म दिया जो 10 साल तक जारी रही। यूनानी फौज ने ट्राय का मुआसरा कर लिया, लेकिन शहर की मजबूत दीवारों की वजह से वो कामयाब न हो सके। फिर यूनानियों ने एक चाल चली। उन्होंने एक देव हैकल लकड़ी का घोड़ा बनाया जिसे ट्रोजन हारस कहा जाता है। वो घोड़ा बतौर तोहफा ट्राय के दरवाजे पर छोड़कर अपनी फौज को पसपा होते जाहिर किया। ट्राय के लोग खुश होकर घोड़े को शहर के अंदर ले गए, लेकिन रात के अंधेरे में उसके अंदर छुपे यूनानी फौज बाहर निकल आई और शहर के दरवाजे खोल दिए। यूनानी फौज अंदर घुस आई, शहर को जलाकर तबाह कर दिया और ट्राय का वजूद मिट गया। सदियों तक इस शहर को एक अफसानवी शहर समझा जाता, लेकिन 19 सदी में जर्मन माहिर आसार कदीमा ने तुर्की के इस इलाके की खुदाई की और इस शहर के आसार दरियाफ्त किए जिन्हें कदीम ट्राय से मसनूब किया जाता है। आज ट्राय के खंडरात यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में शामिल हैं। इस शहर की कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत, गरूर और जंग इंसान को कैसे बर्बादी की तरह ले जाती है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो 10 गुमशुदा शहरों के बारे में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब